بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اپیئر ہونے والے تمام امیدوار آپ تاریخ اسلام کے مختلف لیکچر سماعت کر چکے اور خصوصاً خلافت راشدہ کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، اور آج سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت اور شہادت کے بعد پھر آپ کے جو مفتوحہ علاقوں کی تقسیم اور اس کی تنظیم اور اس کے حوالے سے جو فوجی انتظامات ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے لیکچر میں آپ فتوحات فاروقی ڈیٹیل سے آپ سن چکے ہیں. تو آئیے آج کے لیکچر کی طرف. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی. 23 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کا پس منظر یوں تھا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پارسی غلام فیروز ابو لؤلؤ وہ کام کرتا تھا. تو اس نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس کا مالک اس سے زیادہ بھاری ٹیکس لیتا ہے اور اس سے زیادہ یعنی اس پر جو ہے وہ بوجھ زیادہ پڑتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کتنا ٹیکس ہے. اس نے کہا 2 درہم. تو آپ نے پوچھا تو کام کیا کرتا ہے. اس نے کہا لوہے کا کام کرتا ہوں، لوہے کی چکی بناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حساب سے یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے. وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور گویا کہ دھمکیاں دیتے ہوئے، اور اگلے دن صبح نماز کے وقت کھنجر لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا جب وہ نماز پڑھانے لگے، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے. اور نماز کا وقت جا رہا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ وہ جماعت کرائیں. انہوں نے جماعت کرائی. لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی مگر اس دوران کئی لوگ زخمی ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق 6 افراد جو ہے وہ اسی زخموں کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. تو جب اس کے اوپر پھر کپڑا ڈال کر لوگوں نے اس کو پکڑا تو اس نے خودکشی کر لی. تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا اور وہ شدید زخمی تھے. تو اسی زخموں کے حالت میں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور اجازت مانگی کہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، تو چلیں. اب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی. اسی کے دوران آپ نے 6 افراد کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ لوگ جو ہے ان میں سے جس کو آپ چاہیں گے خلیفہ مقرر کر رہے ہیں. ان 6 افراد میں سے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اب آپ دیکھ لیں یہ ذرا 2 چیزیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے ایک شخص کو نامزد کیا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کو نامزد کیا کہ ان میں سے جس کو چاہیں آپ مقرر کر لیں. اور ان میں سے کسی کا نام بھی حضرت عبداللہ نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اس کے اندر شامل نہیں کیا، اور نہ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو شامل کیا تھا. آپ کی شہادت جو ہے 1 محرم، جو معروف روایت کے مطابق 1 محرم 23 ہجری کو ہی، اور بعض روایات میں 26 ذی الحج کو بھی لکھا ہے. یعنی معروف روایت کے مطابق 1 محرم ہی ہے آپ کی یوم شہادت، لیکن بعض تاریخ کی کتابوں میں 26 ذی الحج بھی لکھی ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو پیپر میں دیکھ لیں اس میں سے کیا آپشن آتا ہے تو اس کے مطابق آپ کریں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا. شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی اور خلافت آپ کی 10.5 برس خلافت رہی. آگے آپ کی ازواج اور اولاد کیا ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد نکاح کیے جن میں سے اولادیں پیدا ہوئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے
آپ نے جو شادیاں کی ہیں ان میں سے حضرت زینب ہے جو کہ ہمشیرہ عثمان بن مظعون ہیں، یہ مکہ میں مسلمان ہوئی اور وہیں پہ وفات پا گئیں۔ قریبہ بنت میت المخزومی ہے، مشرکہ ہونے کی وجہ سے اسے طلاق دے دی۔ ملکیہ بنت حرول ہے، یہ بھی مشرکہ تھی، اس کو طلاق دے دی۔ عاتقہ بنت زید ہے، اس کو بھی طلاق دے دی۔ ام کلثوم یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقد میں آئی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت فاطمہ کی بیٹی۔ 17 ہجری کو خاندان نبوت سے رشتہ قائم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ ان کا نام بھی خاندان بنو ہاشم اور حضور علیہ السلام کے رشتے سے منسلک ہو جائے، تو 40,000 حق مہر کے عوض ان سے نکاح کیا۔ آپ کی اولاد میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے ممتاز درجہ حاصل ہے، کیونکہ انہیں زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی کنیت بھی انہی کے نام پہ رکھی، یعنی ابو حفص، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ، عاصم، ابو شہمہ، عبد الرحمن، زید اور مجیر یہ آپ کی اولاد میں سے ہے، اور ان میں حضرت عبداللہ، عبد الرحمن اور عاصم یہ علم و فضل میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہت ساری احادیث ہیں جو آپ سے مروی ہیں۔ تو یہ آپ کی اولاد اور ازواج کے حوالے سے تھا۔ آگے ہیں جی انتظامی امور۔ چونکہ بہت بڑا علاقہ فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں، فتوحات جاری تھیں، تو اب ظاہر ہے مسجد نبوی کے اندر مجلس شورا کا اجلاس ہوتا تھا اور اس میں فیصلے ہوتے تھے، تو اس اجلاس کی انعقاد کے لیے اعلان کیا جاتا الصلاۃ الجماع، یہ کہہ کر لوگوں کو بلایا جاتا۔ جب لوگ جمع ہو جاتے شورا کا اجلاس ہونے کے لیے، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت نفل ادا کرتے اور پھر جو معاملہ ہوتا اس کو ڈسکس کرتے اور لوگوں سے رائے لیتے۔ آپ نے جتنے بھی علاقے تھے مفتوح علاقے، ان کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا اور پھر ان میں اہم عہدے دیے۔ ان کو صوبوں اور ضلعوں کی تقسیم کچھ اس طرح کی ہے، جو 8 صوبے بنائے ہیں ان میں مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، فلسطین اور مصر۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو آج ایک ملک ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صوبے کا درجہ دیا، اتنی وسیع سلطنت تھی۔ اور ان علاقوں میں ایک صوبے کے اندر اب اس کے اندر کیا کیا اہم عہدے آپ نے تقسیم کیے۔ ایک والی ہوتا جس کو حاکم کہتے، گورنر، اور اس کے بعد پھر کاتب میر یعنی مین منشی جو اس کا حساب کتاب رکھنے والا ہوتا، پھر کاتب دیوان فوج کا منشی ہوتا، پھر صاحب الخراج کلیکٹر یعنی پیسے اکٹھے کرنے، زکوٰۃ اکٹھے کرنا اور خراج اکٹھا کرنا، پھر صاحب الاحداث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، پولیس باقاعدہ ان کی تنخواہیں مقرر کی، صاحب بیت المال خزانہ کا افسر، اور قاضی جج، یعنی یہ ٹاپ کے عہدے تھے جو آپ نے ایک جو ہے صوبہ اس کے اندر یہ قائم کیے۔ اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو ذمہ داریاں تھیں وہ مختلف لوگوں کو، کسی کو سفیر بنایا جاتا یا سپہ سالار یا مختلف، یعنی یہ انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے یہ اہم عہدے جو تھے ایک صوبے میں دیے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے یہ آپ کی سارے جو معاملات ہیں یہ آپ سے ہی شروع ہوئے، یعنی عراق کی زمین کی پیمائش کروائی اور اس کا خراج مقرر کیا۔ آپ نے مردم شماری کرائی، یعنی مردم شماری بھی آپ سے شروع ہوئی، زمینوں کی پیمائش بھی آپ سے شروع ہوئی، قاضیوں کی بڑی بڑی تنخواہیں مقرر کی تاکہ وہ رشوت نہ لیں، شعبہ احداث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانوں کا اجرا کیا، بیت المال کے لیے رجسٹر بنوائے۔ اس وقت تک عرب میں سن کا رواج نہیں تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 16 ہجری کو ہجری ایجاد کی، یعنی اس کا باقاعدہ آغاز کیا 16 ہجری کو۔ عمارتیں بنوائیں جن میں قلعے تھے، سڑکیں تھیں، مساجد، پل، چھاؤنیاں وغیرہ قائم کی۔ 17 ہجری کو مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے راستے آسان بنانے کے لیے ہر منزل پر سرائے بنائے، سرائے یہاں جہاں پہ لوگ ٹھہرتے ہیں، مسافر ٹھہرتے ہیں، اور ان کے ٹھہرنے کا مقام جگہ بنائی، اور وہاں پر پانی کا اجرا بھی کیا، چشمے جاری کیے، اور اس کے علاوہ نہریں بھی کھدوائیں
اور ایک نہر ابی موسیٰ جاری کروائی تاکہ اہل بصرہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ یہ نہر 9 میل لمبی تھی۔ حضرت سعد گورنر کوفہ نے بھی ایک نہر جاری کی جو نہر سعد کے نام سے مشہور ہوئی، اور سب سے معروف نہر امیر المومنین جو دریائے نیل کو بحر کلزم تک ملاتی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، بڑی اہم چیز ہے یہ نہر کون سی، اس کی لمبائی ہے۔ معروف نہر جو ہے امیر المومنین دریائے نیل کو بحر کلزم سے ملاتی، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شہر آباد کیے، جن میں بصرہ ہے۔ 14 ہجری میں عتبہ بن غزوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو آباد کیا۔ ابتدا میں اس کی آبادی صرف 800 تھی، جلد ہی زیاد بن ابی سفیان کے دور میں اس کی آبادی 80,000 ہو گئی، اور ان کی آل اولاد ملا کر 1,20,000 ہو گئی۔ یعنی باقاعدہ طور پر وہاں پہ سہولیات دی گئی اور وہاں پہ آباد کاری کروائی گئی، اور اس کی آبادی اتنی جلدی سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کوفہ، حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوفہ کو آباد کیا۔ ابتدا میں اس میں 40,000 گھر بنوائے۔ ان کی آباد کاری میں خصوصی دلچسپی لی۔ فرمان جاری کیا گیا سڑکیں کہ 40 ہاتھ چوڑی بنائی جائیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ سڑکیں جو ہیں وہ کھلی بنائی جائیں 40 ہاتھ چوڑی، یا 30 یا 20 یعنی اس سے کم نہ ہو سڑک۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسجد اتنی وسیع ہو کہ اس میں 40,000 افراد نماز پڑھ سکیں۔ اب یہ کوفہ کی آباد کاری تھی، اور بعد میں آپ دیکھیں کہ یہ کوفہ علم و فضل کا مرکز رہا۔ امام نخعی، امام ابو حنیفہ اور ایسے لوگ جو تھے وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور اسی مساجد میں پڑھتے رہے۔ فسطاط دریا کے کنارے پر کے قریب عمر بن عاص نے خیمہ لگایا تھا، دریائے نیل کے کنارے پر۔ تو عمر بن عاص نے ایک خیمہ لگایا، اور وہ جو خیمہ تھا اس کے قریب ایک کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنا لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے گئے تو اس کو اسی حالت میں رہنے دیا، اس کا گھونسلہ نہیں گرایا، بچے اس کے تھے اور اس نے گھونسلہ بڑی محنت سے بنایا تھا۔ اب اسی وجہ سے اس کا نام فسطاط پڑ گیا، عربی میں فسطاط گھونسلے کو کہتے ہیں، اور اس نے پھر علاقے نے بہت زیادہ ترقی کی، یہاں تک کہ مصر کا دارالحکومت بن گیا۔ اس کے بعد ہے موصل یہ پہلے گاؤں تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عظیم الشان شہر بنوایا۔ ہرسما نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر مشرق کو مغرب سے ملاتا، اس لیے موصل کا مطلب ہوتا ہے ملانے والا۔ موصل اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو یہ شہر اس کو موصل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مشرقی علاقے کو مغربی علاقے سے ملاتا ہے، تو یہ ہرسما نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ تو شہروں کی آباد کاری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فوجی انتظامات تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مخرمہ بن نوفل، جبیر بن مطعم، عقیل بن ابی طالب کو رجسٹر تیار کرنے کا حکم دیا۔ باقاعدہ طور پہ رجسٹر تیار کیے گئے اور حسب حیثیت تنخواہیں مقرر کی۔ اب تنخواہ جو تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقرر کی، وہ اس میں جیسے گریڈ ٹائپ ہوتا ہے، اس میں انہوں نے گریڈ مقرر کیے، اور گریڈ کس حوالے سے؟ جو حضور علیہ السلام کے جتنے قریب ہے اس کا گریڈ اتنا بڑا ہے۔ بچوں کے وظائف مقرر کیے گئے، چنانچہ مہاجرین اور انصار کی بیویوں کی تنخواہ جو تھی وہ 2,000 سے 4,000 درہم تک، اور اہل بدر کی اولاد کی تنخواہ 2,000 سالانہ مقرر کی۔ جن لوگوں کی یہ تنخواہیں مقرر کی، ان کے بچوں کے غلاموں کی بھی وہی تنخواہیں مقرر کی گئی۔ تو یعنی یہ تھا ایک ایسا دور، خوشحالی کا دور تھا کہ لوگوں کو وظیفے ملتے تھے، تنخواہیں ملتی تھی۔ فوج کو جب بھرتی کیا جاتا ان کو 4 چیزیں سیکھنے کی ہدایت کی جاتی، اور ان کو کہا جاتا کہ یہ 4 چیزیں تم نے ہر صورت میں سیکھنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تیرنا، گھوڑے دوڑانا، تیر چلانا، ننگے پاؤں چلنا۔ یہ ان کو کہا جاتا کہ یہ پریکٹس کریں۔ ہر 4 مہینے کے بعد ہر فوجی کو ایک دفعہ گھر جانے کی اجازت ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن علاقوں میں فوجی مرکز قائم کیے، چھاؤنیاں قائم کی، ان میں سے مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، دمشق، حمص، اردن، فلسطین ہے۔ اور اس کے علاوہ ان علاقوں میں بارکیں، چھاؤنیاں بھی بنائیں جہاں تھوڑی تھوڑی فوجیں رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جب کسی علاقے کو فتح کر کے چلے جاتے، بعد میں پھر وہ قبض ہو جاتا،
اور لوگ جو تھے وہاں پہ رہنے والے وہ وہاں پہ قبضہ کر لیتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ چھاؤنیاں بنا کر فوج کو قائم کر دیا تاکہ وہ ان پر کوئی قبضہ نہ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تعلیم دینے والوں کی بھی تنخواہیں مقرر کی۔ حضرت عبادہ بن صامت، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو دردہ کو قرآن کی تعلیم کے لیے شام روانہ کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی ایک جماعت کے ساتھ کوفہ کی طرف بھیجا۔ تو یہ ہے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فتوحات، انتظامی و معاملات، جو اہم پوائنٹ تھے وہ میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں، اور آپ کی شہادت، آپ کی اولاد، آپ کی ازواج، تو اس کے علاوہ پہلے فتوحات بھی آپ کر چکے۔ انشاءاللہ 2 خلفاء باقی ہیں، کوشش کر کے کہ ایک لیکچر میں دونوں کو کور کر کے اس کے بعد پھر بنو امیہ اور بنو عباس کی طرف ہم جائیں گے، اور ان کو بھی انشاءاللہ جلد جو ہے نا کوشش کریں گے کور کرنے کی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ یہ تاریخ اسلام کا سلیبس تھوڑا لینتھی ہے، اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا، باقی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لیکچر بھی ہمارے جاری ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔